ادب کے غیر ادبی معیار، شمس الرحمان فاروقی، قسط 2/3۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ شاعری ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ نقاد نما سیاستداں یہی چاہتے ہیں۔ لہذا مصیبت یہ ہے کہ اگر میں وابستہ ہوں تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کا فرد بننے پر بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ کا فرد بننا منظور نہیں ہے تو مجھے اپنی وابستگی بھی وقتاً فوقتاً تبدیل کرنی پڑے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے انکاری ہوں تو میں وابستہ نہیں رہ سکتا، پھر مجھے ناوابستگی ہی اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے۔ اگر میں اس کا حصہ ہوں تو مجھے بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی وابستگی بدلنی پڑے گی۔ آج اسٹیبلشمنٹ الف ہے، میں الف ہوں، کل بے ہے، میں بھی بے ہوں، پرسوں جیم ہے، میں بھی جیم ہوں، وغیرہ۔ لیکن اگر میں ناوابستہ ہوں تو پھر مجھے اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کا کوئی غم نہیں۔ میں آج بھی ناوابستہ ہوں، کل بھی ناوابستہ رہوں گا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وابستگی اور اسٹیبلشمنٹ سے انحراف دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ یہ اجتماع ضدین ہے، منطقی طور پر محال ہے۔ شاعر وابستہ رہے گا تو اسے اسٹیبلشمنٹ کا فرد بننے پر بھی راضی ہونا پڑے گا۔ وابستگی کا منطقی نتیجہ اور فطری تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جائیں۔ آج نہیں تو کل وہ منحوس دن آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن فرض کیجئے ہم یہ کہیں کہ شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناوابستہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ سے منحرف بھی رہے، کیونکہ اس صورت میں ہم کو اس منطقی مجبوری سے واسطہ نہیں پڑے گا جو وابستگی کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے انحراف پر اصرار کرتی ہے۔ یعنی ناوابستگی کے ساتھ انحراف کی شرط لگائی جائے تو کیسی رہے؟ اول تو یہ شرط بھی غیر ادبی ہے اور اس لیے بے معنی ہے، کیونکہ پھر وہی پرانی مشکل آن پڑے گی کہ کیا ایک شاعر جو انتہائی پست صلاحیت کا مالک ہے اور جو کل تک وابستہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھا، آج ناوابستگی کا مسلک قبول کر کے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہ کر بہتر شاعر بن جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی صلاحیت سے بڑھ کر شاعری تو کر نہیں سکتا۔ پھر یہ سب شرطیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اگر اس مسئلے کا کوئی ادبی حل ہے تو ہم ماننے پر تیار ہیں، لیکن صرف یہ کہہ دینے سے کہ نظریاتی استدلال یہ کہتا ہے ادبی مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے انحراف کے بعد شاعرانہ صلاحیتیں زیادہ قوت مند ہو جاتی ہیں تب تو بات بنتی ہے، ورنہ نہیں۔ فرض کیجئے یہ کہا جائے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ناوابستگی اور اسٹیبلشمنٹ سے انحراف کا نتیجہ شاعرانہ صلاحیتوں کے چمک اٹھنے کی صورت میں نکلتا ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعر وابستہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار نہیں لا سکتا۔ تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کس فارمولے کے تحت آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس کو جوش دینے سے شاعری تیار ہو جاتی ہے اور قاری اسے ہوا الشافی کہہ کر پی سکتا ہے؟ اس تمام غیر ادبی طریقہ استدلال کی وجہ کچھ تو سیاسی لیکن زیادہ تر نفسیاتی ہے۔ سیاسی وجہ یہ ہے کہ بقول برٹرینڈ رسل ہر عہد میں برسر اقتدار طبقہ یا غرضمند لوگ ادیبوں اور دانشوروں کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ادیب اور دانشور بھی اپنے مادی یا نظریاتی حاکموں کی خوش نودی کی خاطر اپنے مسلک کو ان کی ضرورتوں کے سانچے میں ڈھالتے رہے ہیں، یا اگر خود نہیں ڈھالتے تو انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا ہے۔ برسر اقتدار طبقہ یا کوئی بھی نظریاتی گروہ جو مناسب وقت اور سازگار فضا دستیاب ہونے پر برسر اقتدار آ جانے کا متمنی اور اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، یہ جانتا ہے کہ شاعر اپنی تخلیقی قوتوں کو بروئے کار لا کر اس کی مقصد براری میں بڑا کام کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ بڑے بڑے ادیبوں کا کسی نظریے کا حامی ہونا سماجی اور نفسیاتی حیثیت سے پریسٹیج کا بھی حامل ہے کہ فلاں نظریاتی گروپ کو اتنے بڑے شاعر کی حمایت حاصل ہے۔ شاعر کی حمایت حاصل ہونے کا یہ قصور دراصل اس سامراجی نظام کی یادگار ہے جب حاکموں کی پریسٹیج اور ان کی ہر دل عزیزی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ فنکاروں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ آج بھی طالب علموں کے لیے تحقیق کا ایک زرخیز میدان کھلا ہوا ہے۔ موسیقی کی ترویج و ارتقاء میں ریاست فلاں کا حصہ، نواب فلاں کے دربار میں شورا کا عروج و زوال وغیرہ وغیرہ۔ سامراجی ذہنیت کی بچی کھچی نشانی کے طور پر سیاسی پارٹیاں اور گروپ اپنی اپنی مونچھوں پر تاو دے کر ان شاعروں کی لمبی چوڑی فہرست بناتے رہتے ہیں جن کا تعاون انہیں حاصل ہے۔ صورتحال بس اس قدر بدلی ہے کہ پہلے زمانے میں برسر اقتدار لوگ ادیب کی سرپرستی کرتے تھے اور آج برسر اقتدار لوگ یا برسر اقتدار آنے کے متمنی گروپ ادیبوں کا تعاون اور ان کی تصدیق حاصل کرتے ہیں۔ لیکن نفسیاتی وجہ اس سے بھی زیادہ اہم اور پرزور بلکہ تقریباً جابر ہونے کی حد تک پرزور ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شاعر کی وابستگی، ناوابستگی، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت، عدم حمایت کے مسائل پچھلے 50 برس ہی میں معرض وجود میں آئے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو ان کی عمر 50 برس بھی نہیں ہے، کیونکہ جوش و فراق کے اوائلی زمانے تک بھی ان باتوں کا ذکر نہ تھا۔ ان سوالات کو اٹھانے والا ایک مخصوص سیاسی گروپ تو ہے ہی، جس نے شاعر کے استحصال اور اس کو اپنا آلائے کار بنانے کے ان تمام ہتھ کنڈوں کو اپنا لیا ہے جو سامراجی نظام کے پیدا کردہ تھے۔ لیکن ایک دلچسپ نفسیاتی مجبوری بھی ہے۔ پچھلے دنوں میں سائنس اور مادہ پرستی اور علوم عقلی ہماری زندگی پر غیر معمولی حد تک مستولی ہو گئے ہیں۔ اس اصطلاح کی سب سے کاری ضرب خدا کے تصور پر پڑی ہے، پھر باپ کے تصور پر۔ پہلے زمانے میں خدا بمنزل باپ تھا۔ عیسائیت میں تو خدا کو باپ کہا ہی جاتا ہے۔ اسلام میں بھی بار بار یہ کہا گیا کہ خدا اپنے بندوں پر جس قدر شفقت و محبت رکھتا ہے اس کے سامنے ماں باپ کی محبت بھی ہیچ ہے۔ علوم عقلی نے خدا کے تصور کا استحصال کر دیا تو چند دنوں کے لیے باپ کا تصور حاوی ہو گیا۔ وکٹوریائی عہد کا ادب اس کی اچھی مثال ہے۔ ہمارے ملک میں جب تک سامراجی نظام کے پروردہ ادارے، راجا، نواب، جاگیردار وغیرہ باقی رہے، ان کی رعایا انہیں باپ کی طرح سمجھتی رہی۔ انگریزی علاقوں میں حسب توفیق کلکٹر، گورنر، وائسرائے کو باپ سمجھا جاتا رہا۔ ارباب اقتدار مائی باپ ہیں، یہ تصور اور یہ محاورہ ہماری زبانوں میں عام ہے۔ لیکن فرائیڈ کے نظریات نے ہم پر یہ واضح کیا کہ باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی ایک ازلی کشمکش میں مبتلا ہیں جو اوڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ والدین اور اولاد دو بچھوؤں کی طرح ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں۔ اس جنگ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، نتیجہ ایک یا دونوں کی موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیٹا اگر ماں کی گود میں ہمکتا ہے تو وہ دراصل جنسی تحرک سے مجبور ہے اور اپنے باپ کو رقیب اور دشمن جانی سمجھتا ہے۔ بیٹی اگر باپ کے آغوش میں سوتی ہے تو وہ دراصل جنسی جذبے کی اندھی قوت کی داشتہ ہے اور ماں سے نفرت کرتی ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان کسی پاکیزہ یعنی غیر جنسی ربط کا تصور محمل اور محال ہے۔ خدا بھی ہاتھ سے گیا اور باپ کی بھی فادر امیج پوری طرح شکست یاب ہو گئی۔ لیکن انسان جس کی جبلت میں داخل ہے کہ کسی کو آئیڈیلائز کرے، اسے تمام حسن و خوبی کا منبع و مخرج سمجھے، جو کسی مرکزی تصویر کے بغیر زندگی کو بے معنی سمجھتا ہے، کیا کرے؟
ایسے موقع پر بیچارہ شاعر یاد آیا۔ شاعری کو پیغمبری کا جزو اور شاعر کو تلمیذ الرحمن کہا ہی گیا ہے۔ خدا اور باپ کے اتارے ہوئے جبے اور دستار اور کس کی قامت موضوع پر موضوع نظر آ سکتے ہیں۔ چلیے شاعر کو ان تمام صفات سے متصف کر دیجئے جو ہم اپنے آدرشی فادر امیج میں دیکھتے تھے اور خود اپنے میں جن کی کمی ہمیں ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ شاعر میں جو قوتیں ظاہر و پنہاں ہوتی ہیں وہ نہ فلم ایکٹر میں نظر آتی ہیں، نہ کھلاڑی میں، نہ دانشور میں، کیونکہ وہ ان سب سے زیادہ قوت مند میڈیم یعنی الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور وہ بھی تخلیقی استعمال۔ ازل میں کچھ نہ تھا، صرف لفظ اور لفظ خدا تھا۔ انجیل کہتی ہے، اسلام بھی سکھاتا ہے کہ لفظ اور اصل وجود ایک ہی شے ہیں۔ ہندو مذہب میں بھی یہ نظریہ ملتا ہے کہ لفظ ہی اصل قوت ہے جس کے ذریعے ہم اندیکھی قوتوں کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ سارے علوم سفلی و علوی سیاہ و سفید کی اساس ہی لفظ پر ہے۔ پھر کیا چاہیے؟ شاعر کو فادر فگر کے روپ میں دیکھیے اور اس کو تمام وشفل صفات سے مملو کر دیجیے۔ آزادہ روی، علائق دنیا سے بیزاری، خودداری، بے غرضی، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ شاعر میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ حق کی خاطر جنگجوئی، استحصال کے خلاف جدوجہد، عوام سے محبت، پسماندہ طبقوں کا درد، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ شاعر کو ان سے متصف ہونا لازمی ہے۔ نظریاتی وابستگی، ایمان محکم، عمل پہم، انقلابی مزاج، یہ اچھی ہیں۔ شاعر میں یہ صفات ہونا ضروری ہے۔ اسلام بہترین مذہب ہے، شاعر کو مسلمان ہونا چاہیے۔ ہندو مذہب بہترین نظریہ حیات ہے، شاعر کو ہندو ہونا چاہیے۔ گوشت کھانا برا ہے، شاعر کو گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ناحق خون بہانا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، رشوت لینا بری چیزیں ہیں۔ شاعر کو قاتل، زانی، کاذب، شارب یا راشی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فہرست اچھی 1000 میل لمبی ہو سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہیے کہ اچھے شاعر کو اچھا آدمی ہونا لازمی ہے، اور اچھے آدمی کی تعریف کے لیے کسی خارجی معروضی معیار کی ضرورت نہیں، بس وہی معیار کافی ہے جسے میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس نظریے نے جتنی غلط فہمیوں اور نارواداریوں کی راہ دی ہے ان کی وضاحت غیر ضروری ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ متذکرہ مبینہ خوبیاں یا عیوب کسی انسان کو بحیثیت ایک شہری کے تو اچھا برا بنا سکتے ہیں، لیکن یہ شاعرانہ صفات یا عیوب نہیں ہے۔ کرکٹ کے کھلاڑی کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت سے رن بناتا یا بہت سے وکٹ لیتا، یہ نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا یا چوری نہیں کرتا۔ اگر وہ اچھا کھلاڑی بھی ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتا تو فبہا، ورنہ ہمیں اس کے کھیل کو صرف اس بنا پر گھٹیا کہنے کا حق نہیں کہ وہ چور یا کاذب ہے یا زانی ہے۔ بحیثیت ایک شہری کے شاعر یا کھلاڑی یا رقاص یا مصور کے کچھ فرائض ہیں۔ بحیثیت شہری کے وہ ان کو پورا کرے تو خوب ہے، نہ کرے تو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا یہ نہ ہوگی کہ ہم اس کو اچھا شاعر یا کھلاڑی یا رقاص یا مصور ماننے سے انکار کر دیں۔ ہاں، اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کھلاڑی میں رن بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، تو یہ ماننے میں کوئی باک نہیں کہ جھوٹ بولنا نہ بولنا کھلاڑی کی صلاحیت کو پرکھنے کا معیار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو اظہار ذات کا کیا بنے گا؟ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ شاعری اظہار ذات کا نام ہے۔ اگر شاعر کمینہ فطرت، تنگ نظر، استحصال بالجبر کا حامی یا کسی مہلک نظریہ حیات یعنی جس نظریے کو ہم مہلک سمجھتے ہیں کا قائل ہے تو کیا اس کی جھلک اس کی شاعری میں نہ آئے گی؟ کیا اس کی شاعری میں وہی کمینگی، بے انصافی، ہلاکت خیزی، خود غرضی اور ظلم و تعدی ننگا ناچ نہ ناچے گی؟
اگر ہاں تو پھر آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کے اعتقادات اور نظریات اور ظاہری حرکات و عوامل کا اس کی شاعری سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا شاعری اظہار ذات کا نام نہیں؟ اس مسئلے کو کیوں کر حل کریں؟ ظاہر ہے کہ شاعری اظہار ذات کا نام ہے، لیکن شاعری میں کس قسم کی ذات کا اظہار ہوتا ہے، اس کا تعین مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک کو آزما کر ہو سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ، کسی مانے ہوئے خبیث المزاج شاعر کو پڑھ کر دیکھیں کہ اس کی شاعری میں خبث کتنا ہے۔ مثلا ہم خونی، زانی اور سارق کو خبیث سمجھتے ہیں، دیکھیں خونی، زانی یا سارق کی شاعری میں یہ خبث کتنا ہے۔ یا ہم سامراجیت کو خبیث سمجھتے ہیں، دیکھیں سامراجی شاعروں کی شاعری میں سامراجیت کتنی ہے۔ یا ہم غدار وطن کو سب سے کمینہ سمجھتے ہیں، دیکھیں غدار وطن کی شاعری میں وطن سے غداری کا کتنا عنصر پایا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو برا سمجھتے ہیں، کسی ایسے شاعر کو پڑھ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ میں پوری طرح ملعوث ہے، دیکھیں اس کی شاعری میں لوث کتنا ہے یا اس کی شاعری کس حد تک پست اور باعیب ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، کوئی ایسا شاعر تلاش کیجئے جس کی شاعری میں ایسے عناصر پائے جائیں جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں، پھر دیکھیے اس کی زندگی میں ان عیوب و خبائث کا انعکاس کتنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کوئی ایسا شاعر دریافت کیجئے جو کسی مانی ہوئی برائی مثلا سامراجیت اور تنگ نظر قوم پرستی کی تعلیم دیتا ہو، دیکھیے اس کی شاعری بحیثیت شاعری کیسی ہے۔ ان سب سوالوں کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر شاعری اچھی ہے، چاہے وہ خبیث تعلیم دے یا ایمان و اقرار کی، اگر آپ شاعری کو ان تعلیمات کے حوالے سے پرکھیں گے جو کچھ اس میں مضمر یا ظاہر ہیں، تو آپ کو یہ مشکل آ پڑے گی کہ ہر کسی تعلیم یا اصول حیات کا مخالف کوئی نہ کوئی شخص نکل ہی آئے گا۔ پھر تصفیہ کیوں کر ہو؟ اگر کسی تحریر میں کمینگی، بے انصافی، ہلاکت خیزی، خود غرضی، ظلم و تعدی کا برملا اظہار ہے تو اس تحریر سے آپ اخلاقی طور پر نفرت کر سکتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں اور کروں گا، لیکن اگر اس میں شاعرانہ صفات ہیں تو اسے شاعری ماننے کے سوا چارہ نہیں۔ مجھ کو ڈانٹے کی شاعری میں انتہا درجے کی مذہبی تنگ نظری اور عصیبت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ بحیثیت ایک انسان کے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں، لیکن بحیثیت ایک نقاد کے میں اسے بڑا شاعر ماننے پر مجبور ہوں۔ کر ہی کیا سکتا ہوں؟ میں اس کی شاعری کو پڑھ رہا ہوں، اخلاقیات کو نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثر بڑی شاعری میں ان عناصر کا نشان صاف نظر آتا ہے جنہیں آفاقی طور پر خوبصورت یا اچھا سمجھا جاتا رہا ہے، مثلا انسان دوستی، ظلم و جبر کا انکار، دوسروں کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت۔ لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے یہاں ان خوبیوں کا اظہار ہوا ہے ان میں سے اکثر پرلے درجے کے عیاش، اوباش یا کم سے کم کسی ایک نقطۂ نظر کی رو سے سیاہ کار اور گناہگار تھے۔ پھر اظہار ذات کس بلا کا نام ہے؟ لہٰذا آئیے مندرجہ بالا طریقوں کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، ورڈسورتھ نے اینیٹے ولین سے ناجائز تعلقات پیدا کیے۔ ایک بچی پیدا ہوئی، پھر اس نے دونوں کو فرانس میں چھوڑ کر چپکے سے اپنے گھر کی راہ لی۔ شیلی نے 17 سالہ ہیریٹ ویسٹ بروک سے چوری چھپے شادی کی، اسے ماں باپ سے الگ کیا، پھر اسے چھوڑ کر میری گوڈون سے عشق لڑانا شروع کیا۔ ہیریٹ نے دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لی، لیکن شیلی اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوا۔ بائرن نے اپنی سوتیلی بہن سے مباشرت کی، جو اولاد ہوئی اس کا منہ دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا۔
علاوہ بری وہ اغلام باز بھی تھا۔ آگے سنیے قسط نمبر 3 میں۔ شکریہ۔